أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمین ببعید۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بڑے اہتمام سے قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا، اور قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اگر ہم اس سورت کا آخری رکوع اگر ہم دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی بہترین بات فرما رہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ واقعات کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے واقعات، قرآن پاک کے قصوں کا مقصد، اس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کی سنت کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فیصلے کیسے ہیں، اللہ کے غضب کے فیصلے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض کب ہوتے ہیں، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں تو کیا حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو کیسے حالات بدلتے ہیں۔ حالات انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اور کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ مال سے، حکومت سے، طاقت سے، ان چیزوں سے حالات بدلیں یہ نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں سے حالات بدلتے یا حال بگڑتے ہوئے حالات کو اگر روک سکتے تو قوم شعیب کا واقعہ اللہ سنا رہے ہیں۔ زبردست ان کے پاس تجارت کی منڈیاں تھیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان پر ناراضگی کے حالات آئے تو ان کی تجارتیں ان کو نہیں بچا سکی، اور زبردست طاقت تھی قوم ثمود، قوم عاد کے پاس۔ اللہ جب اوپر سے ناراض ہو گئے ان کے لیے، پھر ان کی طاقت، ان کی قوت ان کو اس ناراضگی کو نہیں روک سکی۔ تو اصل چیز یہی سمجھنا ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت، بہترین، پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن پاک کی شکل میں، دین کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ واقعہ، یہ چوتھا واقعہ ہے قوم لوط کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو مفسرین نے لکھا ہے کہ 8 جگہوں پر اللہ نے بیان فرمایا۔ سوچیں کتنی اہمیت ہے اس واقعے کی، ایک اسی بات کو 8 جگہوں پر، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں، اور سورہ ہود میں، سورہ قمر میں، ان مختلف اور صورتوں میں اللہ تعالیٰ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہمیں ناراض کرنے والی ہے اس قوم کے ساتھ۔ یہاں اس قوم کے اندر جو برائیاں تھیں، ایک تو ہے کہ اس قوم کے اندر کفر تھا، شرک تھا، اور دوسرا یہ قوم
بڑی بے حیا تھی، بے حیائی کی حد جو ہے نا اس نے لمٹ کراس کر دی تھی. بل انتم قوم عادون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تو بے حیائی میں حد سے تجاوز کر گئے. بے حیائی ہوتی ہے لیکن اس میں تم حد سے تجاوز کر گئے. تو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے نہیں تھے، یہ اس علاقے کے نہیں تھے. حضرت لوط علیہ السلام وہ عراق میں پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے ساتھ ہجرت کر کے فلسطین آئے. اس قوم کے اندر بے حیائی آئی، کفر اور شرک کے ساتھ لوگوں کے مال کو لوٹنا، ہڑپ کرنا، راستوں میں چلنے والوں کو ستانا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر، جائیے انہیں سمجھائیے. حضرت لوط علیہ السلام بہت محنت کرتے رہے. نبی محنت کرتے ہیں ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کیونکہ آخرت کا عذاب، آخرت کی ناکامیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں. لیکن قوم سمجھ نہیں پائی. قوم جو ہے بالکل یعنی یوں سمجھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام پر 2 ہی لوگ ایمان لائے اور دونوں ان کی بیٹیاں تھیں. 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی ان پر ایمان نہیں لایا. سوچیں، محنت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ایمان قبول کر لو، کیونکہ ایمان جو ہے پاکیزہ زندگی پیش کرتا ہے. ایمان کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی. ایمان جب آتا ہے آدمی زندگی کے اندر پاکیزگی لاتا ہے. پاکیزگی اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں پاکیزگی کا طریقہ، اپنے جذبات کو پورا کرنے میں پاکیزگی کا طریقہ، کھانے پینے میں کیونکہ ایمان طہارت ایمان کا حصہ ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو خباثت ہے، پھر تو گندگی ہے. اور یہ قوم جو ہے حد سے تجاوز کر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی، سمجھاتے رہے، اب نہیں مانا تو اب اللہ کی طرف سے کیسے پکڑ آئی، اللہ کا کیسے غضب، اللہ کی کیسی ناراضگی یہ بتا رہے. دیکھیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، گزشتہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے انسانی شکل میں آئے، مہمان سمجھے، کھائے نہیں تو کہنے لگے ہم تو فرشتے ہیں، ہم جو ہے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. اصل میں ہم جا رہے ہیں کہیں اور. کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اس بستی کو، صدوم اس بستی کا نام، اس علاقہ اردن کا علاقہ ہے. اردن کے علاقے میں بالکل اغوار بول کے ایک پورا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے بحر میت بالکل یعنی سمندر ہے. وہ سمندر بنائی ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی کو اٹھائیں، اپنے پر کے بالکل مختصر سے حصے سے اس بستی کو آپ نے اٹھایا، اس کو زمین سے اٹھا کر جو ہے بلندی تک لے گئے. لوگوں کی چیخ و پکار آسمان کے فرشتے سن رہے تھے، اور وہاں سے لے جا کر ان کو اوندھے منہ اٹھا کے ڈالا. فجعلنا عالیہا، پھر اس کے بعد سافلہا، 5 عذاب اس قوم پر آئے. نیچے اٹھا کے پھینکا، جیسے ہی پھینکا وہ زمین نیچے بالکل یعنی جو زمین کی جو سطح ہوتی ہے، سمندر کا جو لیول ہوتا ہے اس سے بالکل اور نیچے، اور اس زمین کے اس حصے پر ایسی نحوست اللہ نے ڈال دی ہے کہ کوئی زندہ چیز وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتی. اسی لیے اس کا نام ہے بحر میت، ڈیڈ سی. اللہ تعالی فہم عطا فرمائے. جب آدمی جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اللہ کا ڈر، خوف نکل جاتا ہے، عذاب کی جگہوں کو بھی جو ہے تفریح کی جگہ بنا لیتا ہے. عذاب کی جگہوں کو تفریح کی جگہ. ہم لوگ کئی سالوں پہلے جو ہے اردن گئے تھے، وہاں عید کے بعد اس علاقے سے گزر رہے تھے تو عید کی چھٹیاں لوگ وہاں پہ منا رہے تھے. میں خود دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر جو ہے میوزک چل رہی ہے اور پھر کھانے ہو رہے ہیں. یعنی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا وہاں سے گزرتے تو فوراً چلو یہاں سے نکلو، فوراً اپنی سواری کو بڑھا دیتے. جو اللہ تعالیٰ کے غضب کی، ناراضگی کی جو جگہ ہیں وہاں سے آدمی جو ہے بالکل اپنے آپ کو دور رکھے. بس جہاں پہ اللہ کے غضب کے اسباب ہیں وہاں بھی بلا وجہ آدمی جو ہے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ فرشتے کے اصل ہم تو وہاں جا رہے ہیں. اب وہ واقعہ ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیئَ بِهِمْ، جب آئے ہمارے فرشتے انسانی شکل میں،
فرشتہ جب انسانی شکل بناتا ہے بہت ہی حسین اور جمیل لگتا ہے. فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں. جب وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے. حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا. فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے. غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اگر غیب کا علم نبیوں کو ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پہچان لیتے یہ جبرائیل ہے یہ میکائیل ہے. لوط علیہ السلام پہچان لیتے یہ جبرائیل ہے میکائیل ہے. تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. فرشتے نہیں، نبی بھی نہیں پہچان. لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا، بڑے خوبصورت لوگ آئے ہیں، انسانی شکل میں نوجوان ہیں. تو سی ابہم، بہت ہی یعنی انہیں برا لگا. برا اس بات پر لگا کہ قوم بے حیائی کی حد کراس کر چکی ہے. کہیں انہیں پتہ چلے کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں اور نوجوان لوگ آئے ہیں اور ان کے ساتھ برائی کے لیے آئے ہیں، تو پھر میری کیا مطلب میرے مہمان ہیں اور میرے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کریں. وضاق بہم ذرعا، دل کے اندر بڑی تنگی محسوس ہوئی، بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے وقال ھذا یوم عصیب، آج کا دن تو بڑا سخت دن ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. آج کا دن تو بڑا سخت دن ہے میرے لیے. کیونکہ جب گھر میں کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں، مہمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے. کوئی مہمان کے ساتھ بے عزتی کرے اپنی بے عزت، تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے مہمان ہیں. تو مہمان کا اکرام یہ نبیوں کی سنت ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، وہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اچھا ماحول دے قدر کرنا چاہیے. سوچیں لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی بیویاں، اللہ نے ان کو کیسا پاکیزہ گھر دیا. شوہر نبی ہے نوح علیہ السلام، شوہر نبی ہے لوط علیہ السلام، لیکن اس ماحول کی ان دونوں نے قدر نہیں کی. اگر یہ قدر کرتے کہ ہم نبی کے گھر میں رہتے ہیں، نبی کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر اس قدر کی وجہ سے انہیں دین ملتا. اسی لیے اللہ مثال دیتے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں عورتیں نیک لوگوں کے، ہمارے نیک بندوں کے ماتحت رہتے تھے، اس پاکیزہ ماحول میں رہتے تھے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ذرا برابر بھی اس ماحول سے فائدہ نہیں اٹھایا، ذرا برابر بھی. اور ہوا یہ کہ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے. اللہ، اسی لیے اللہ جب کسی کو اچھا ماحول دے اس ماحول کی قدر کرنا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے یہ کفر پر تھی، اور اس کا ایک کام یہ تھا اس خاتون کا کہ یہ جاسوسی کرتی تھی، یہاں کی بات لے جا کر قوم تک پہنچاتی تھی. تو اسی نے اشارتاً پہنچایا لوگوں کو کہ اس وقت ہمارے گھر میں کچھ نوجوان لڑکے آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، اگر تم یہاں پر برائی کے ارادے سے آنا ہے تو آؤ. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. اللہ نے کیسا پاکیزہ دین دیا ہے، فطرت کے مطابق جذبات کی رعایت کو رکھ کر اللہ نے پاکیزہ اس کو عبادت بنایا، نیکی بنا دیا. ایسا رکھ کر تم غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو. قال انی لعملکم من القالین، قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون. یہ آیت جو ہے ہمیں سوچنے کی ہے، کیونکہ یہ دور فحش اور تفحش کا ہے، بے حیائی کا دور ہے. بے حیائی جو ہے نا گھر گھر پھیلی ہوئی، بے حیائی جو ہے اللہ ہی حفاظت کرے، اتنی خطرناک طریقے سے بے حیائی کا ماحول بنا ہوا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ایک جملہ نکلوایا، قال انی لعملکم من القالین. کہنے لگے لوط علیہ السلام یہ جو برائیاں کر رہے ہیں میں اس سے نفرت کرتا ہوں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. آدمی ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دل سے برا سمجھے. انی لعملکم من القالین، قالین کہتے ہیں میں اس چیز کو بہت ہی گندا سمجھتا ہوں. اور پھر دعا کی، یہ دعا ہمیں اہتمام سے کرنا ہے، ربی نجنی واہلی مما یعملون. اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان بے حیا لوگوں کی بے حیائی سے بچا لے. اس وقت بے حیائیاں ہیں معاشرے کے اندر، بڑی خطرناک بے حیائی. پتہ نہیں کس بے حیائی کا کون سا سیلاب آئے اور ہمیں لے کے چلا جائے.
لوط علیہ السلام جیسے پیغمبر اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، ربی نجنی واہلی مما یعملون، یا اللہ مجھے میرے گھر والوں کو اس برائی سے، بے حیائی سے بچا، ربی نجنی واہلی مما یعملون۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو بار بار فرما رہے ہیں۔ دیکھو یہ لوگ، ہم نے ان کو پاکیزہ جب آئے، جب انہیں پتا چلا اس بستی والوں کو، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، آگے دوڑتے دوڑتے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف، ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اس سے پہلے یہ برائی کے عادی ہو چکے تھے، بے حیائی کے عادی ہو چکے تھے، ان کے مزاج، ان کی فطرت ہی بدل گئی۔ ہاں، فطرت بدل جائے نا تو پھر سامنے جو ہے انار کا جوس ہو، آدمی اس طرف نظر نہیں رکھتا، آدمی جو ہے شراب کی طرف دیکھے گا۔ فطرت بدل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہترین شربت دیے، بہترین جوس دیے، کھانے پینے کی طیبات دیے ہیں، آدمی ان طیبات سے ہٹتا ہے، آدمی ان پاکیزہ چیزوں سے ہٹتا ہے اور ہٹ کر خباثت کی طرف نظر رکھتا ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کو جو ہے نا ایسی چیزیں جس کی بدبو گندی، جس کا کھانا جس کی انگریڈینٹس گندی، وہ چیزیں پسند، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے احل لہم الطیبات، میں نے پاک صاف چیزیں تمہارے لیے حلال کی، کیا حرج ہے؟ بھائی لوگ یہی کہتے ہیں نا، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، یہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا، یہ پی لیں گے تو کیا ہوگا، کیا حرج ہے؟ اگر کیا حرج میں اگر چلیں گے تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں۔ قوم لوط یہی آگے بڑھی تھی۔ ایسی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم ایسے کام کر رہے ہو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ بے حیائی 2 جانوروں کے اندر تھی، اس جانوروں میں بھی نہیں تھی یہ چیز ایسی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی گناہ کا سبب بننے سے بچا لے۔ یہ دنیا میں جتنی بے حیائیاں چل رہی ہیں، اس کی بنیاد، اس کے بانی یہی قوم تھی۔ اللہ سمجھایا ان کو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام تو ایک اپنے قوم کے جو ہے شفیق، سوچیں اس کمیونٹی میں لوط علیہ السلام کیسی محنت کر رہے ہوں گے، کیسا ان کو توحید سمجھا رہے ہیں، پاکیزہ زندگی سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور کہنے لگے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہاں میری قوم کی عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرو، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، اس کو سکون کا ذریعہ بنایا، اس کو جو ہے سکون کا، نور کا، فرحت کا سبب بنایا۔ آپ دیکھیں دولہا نکاح کرنے کے بعد کیسے حشاش بشاش ہوتا ہے، چہرہ دیکھ ارے شادی ہو گئی، اس کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ آپ دولہے ہیں۔ یہ نکاح کا نور ہے، عمل کا نور ہے، حلال کا نور ہے۔ لیکن ایک آدمی بے حیائی کرتا ہے، اس کے چہرے پر سے ظلمت چھا جاتی ہے، چہرے پر۔ ہاں، گناہوں کے اثرات الگ چیز ہوتے ہیں، حلال کے اثرات الگ چیز ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ دیا، پاکیزہ دین دیا ہے، اس کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے تم آتے ہو، غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت پوری۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اگر نہیں ہونا تو پھر جو ہے عقل سے ایک آدمی بولے کہ بھائی فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہی جو ہے یہ آدمی کو بے حیائی سے روکتا ہے۔ اور فرمایا ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں، اگر تم ان کے ساتھ غلط کام، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ الیس منکم رجل الرشید، حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں بھئی تم میں کوئی سمجھدار ہے تو بتاؤ بھئی، ان کو میری بات نہیں سن رہے۔ الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا، کوئی سمجھدار ہے بتاؤ۔ قالو، وہ لوگوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتا ہے ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فطرت بدل جاتی ہے، فطرت بدل گئی تو پاکیزہ حلال چیز اس آدمی دیکھتا نہیں۔ اسی لیے نظروں کی حفاظت بہت ضروری، نظروں کی حفاظت اگر نہیں ہوتی ہے تو آدمی اپنی حلال بیوی سے بھی اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، آدمی کہتا ہے کہ فن کے لیے دیکھ رہا ہوں، فن کے لیے سن رہا ہوں، فن نہیں ہے، وہ اندر سے اس بے حیائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کا سکون نکل جاتا ہے، گھر کے اندر کا جو ہے نا۔ آپ دیکھیں، آپ سوچیں کیا وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں اتنی طلاقیں نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں اتنی طلاقیں۔ اس کے اسباب پہ ایک بڑا سبب علماء نے لکھا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بے حیائی ہے۔ شوہر اب بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، اللہ کہہ رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں آپس میں،
اور بیوی کا حسن امانت ہے شوہر کے لیے. بیوی اس کے لیے حسن بننا سنورنا کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. اور شوہر کو بتایا کہ تم اپنے بیوی کے لیے تمہاری نگاہ، تمہاری سوچ، تمہارے خیالات، تمہارے جذبات، تمہارے جو ایموشن ہے وہ امانت ہے. امانت ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہے نا تقسیم کرتے پھرے، نہیں، امانت ہے. تو فرمایا آپ سوچیں اللہ نے کیسی انسانی جذبات کی رعایت کرتے ہوئے کیسا پاکیزہ طریقہ اللہ نے دیا. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں. قال، حضرت لوط علیہ السلام اس جواب کو سن کر کہنے لگے لَوْ أَنَّ لِي قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، کاش ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی طاقت ہوتی. کاش لَوْ أَنَّ لِي قُوَّةً، یہ آئے ہیں پورے دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کو روکنے کے لیے، ان سے مقابلے کے لیے کوئی میرے پاس طاقت ہوتی. او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو اس سہارے کو میں لیتا، کیونکہ باہر کے تھے. اب یہاں پر یہ نہیں سوچنا ہے کہ نبی ہیں ان کو اللہ پہ سب سے زیادہ بھروسہ. علماء نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ حضرت لوط پر رحم فرمائے، ان کے پاس تو سب سے مضبوط رکن شدید تو اللہ تھے، اللہ ہیں. لیکن پھر بھی یہ بات اس لیے کہی کہ تاکہ مہمانوں کو یہ سمجھائیں میں تمہاری حفاظت کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. ورنہ تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ پر ان کو بڑا بھروسہ تھا، نبی کو توکل نہیں تو کس کو توکل ہوگا بولے. تو جب دھکم دھکا ہوا، دروازہ توڑ کر اندر آنے لگے، نہیں ہم ان نوجوانوں کے ساتھ ہم برائی کریں گے، تو حضرت قالو، لوط علیہ السلام جو ہے نا کیا کیے، روکنے لگے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے کہنے لگے یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، پہنچیں گے نہیں، وہ ہم تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے. لن یصلوا الیک، وہ آپ کی طرف پہنچیں گی بھی نہیں، فکر ہٹ جاؤ. حضرت علیہ السلام نے سنا یہ اللہ کے فرشتے ہیں. اچھا اب حکم سنیے ہمارا، فاسری باہلک، اب آپ راتوں رات یہاں سے نکلیے، ہم آئے ہیں اللہ کا عذاب دینے کے لیے، راتوں رات آپ نکلیے. بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں فوراً نکل جائیے. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، پلٹ کر نہ دیکھے پیچھے. جب آپ چلے اپنی دو بیٹیوں کو لے کر چلے، اللہ کا حکم تھا پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا ہے. تو ساتھ میں بیوی ہو گئی ساتھ میں، لیکن بیوی نے پلٹا، اللہ نے اس کو اپنی عذاب میں پکڑ لیا. اللہ نے اس کو فوراً کیسے عذاب آیا دیکھیں. انہو مصیبہا ما اصابہم، آپ کی جو بیوی ہے اس پر تو یہ مصیبت آنے والی ہے. انہو مصیبہا ما اصابہم، جو پکڑ ہے وہ اس پر آئے گی، ضرور آئے گی، کیونکہ رشتہ تو ایمان کا ہے، رشتہ ایمان اور کفر کا. یہ تو کفر اور کفر میں ہے اور کفر کا ساتھ دینے والی. لیکن ایک بات ہے، نبی کی بیوی، علماء نے صاف لکھا ہے نبی کی بیوی ہمیشہ جو ہے نا کفر میں ہو سکتی لیکن بے حیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ نسب کی حفاظت نبی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حیا کے لیے، نسب کی حفاظت کے لیے حیا ضروری ہے، نسب کی حفاظت کے لیے حیا ضروری ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی لیکن یہ حیا والی. لیکن وجہ اللہ کی پکڑ آنے کی وجہ کفر تھا اور ان لوگوں کا ساتھ دینا تھا. ان موعدہم الصبح، فرشتوں نے کہا یہ جو وعدہ ہے اللہ کا صبح تک، اللہ کا جو وعدہ ہے پکڑ کا یہ صبح تک. لوط علیہ السلام نے جب دیکھا فرشتے آ چکے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، تو لوط علیہ السلام اپنی قوم سے اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے صبح تو بہت دور ہے، کیوں ابھی نہیں. تو فرشتوں نے کہا ان موعد الیس الصبح بقریب، صبح بہت قریب ہے، فکر نہیں. تنگ آ چکے تھے کیونکہ بے حیائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ حضرت سمجھاتے تھک گئے تھے. اب جب دیکھ لیا کہ اب کیونکہ دیکھیے نا فیصلہ قدرت جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. فیصلہ قدرت دو ہوتے ہیں، یا تو ہدایت کا یا تو ہلاکت کا. اب دیکھیں اللہ ہمیشہ جب دعوت چلتی ہے، دعوت چلنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ قدرت ہوتا ہے. ہر واقعے میں یہ بات دیکھیں آپ، یہ فیصلہ قدرت یا تو ہدایت کا ہوتا ہے یا ہلاکت کا ہوتا ہے. ہدایت ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کی طبیعتوں میں سعادت ہوتی ہے، اور جن کی طبیعتوں میں، جن کی فطرت میں
شقاوت بدبختی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بس اب یہ فرمایا الیس الصبح بقریب، اب آیا اللہ کی طرف سے عذاب، 5 عذاب آئے. کسی قوم پر اللہ کی طرف سے پکڑ میں 5 عذاب آئے ایسا نہیں ہے. یہ قوم یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے حیائی اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، حیا اللہ کو پسند ہے، حیا اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتے ہیں. جی ایمان اور حیا دونوں آپس میں جڑواں ہیں. اسی لیے جو ہے نا ایک بات دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. میں آپ بس ایسے یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات برس کر رہا ہوں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کے قریب کیوں نہیں جائیں؟ زنا فحش ہے، فحش کے معنی بے حیائی ہے، اور اللہ حیا والے ہیں، اور اللہ کی صفت حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ چاہتے میرے بندوں میں بھی حیا ہو. ایک مثال حضرت نے لکھی ہے، ہر نیکی ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ایک صفت کام کر. اللہ نے کیوں زنا حرام کیا؟ اس لیے کہ وہ فحش ہے. اچھا فحش ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حیا والے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ میں حیا والا ہوں، میرے بندوں میں بھی حیا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فحش کو حرام کیے، اور فحش زنا میں سے. اور زنا کی جتنے اسباب ہیں، جتنی بے حیائی، یہ اسی لیے قوم لوط کی ایک عادت یہ بھی تھی، ان کی مجلسیں ہوتی تھی. ان کی مجلسیں ہوتی تھی اور مجلسوں میں بے حیائی کی باتیں ہوتی تھی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ ان کی بے حیائیوں کی جو علامتیں تھی، کبھی جو ہے یعنی مجلس میں کسی کی ہوا وضو ٹوٹ جاتا، ہنستے تھے، سب ہنستے تھے. تو یہ جو ہے نا بے حیائی کے کام کرنا، بے حیائی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نہ آپ نے فحش کہا نہ فحش بولا. آپ بالکل ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحشا متفحشا، آپ بالکل حیا والے تھے. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمیں نصیب فرمائے. فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا ہماری طرف سے فیصلہ، اور جب فیصلہ آیا تو ہم نے اس بستی کو، اس شہر کو، اس گاؤں کو ہم نے اٹھایا اوپر کی طرف، اور وہاں سے اس کو نیچے کر دیا. اور ان کے ایک عذاب ان کے آنکھوں کو فطمسنا اعینہم، جبرائیل علیہ السلام جتنے آئے تھے نا، بس ان کے آنکھوں پہ سے ایسے ہاتھ پھیرا، سب اندھے ہو گئے، پوری بستی اندھی کی اندھی ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ کرے ہم نے اوپر سے پتھروں کو برسایا. اور پتھر بھی کون سے؟ مٹی والے نہیں، کنکر والے تھے پتھر. من سجیل منزود کہتے ہیں طلحم منزود، تہ بتے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. اور سوچے ایسا پاورفل کنکر تھا کہ وہ یہاں سے پڑتا اور جو ہے پیچھے کے راستے سے نکل جاتا، کھوپڑی تک نکل گئی. ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو پھر فرمایا مسومۃ عند ربک. ایک عجیب چیز، ہر کنکر متعین تھا اللہ کی طرف سے، یہ فلاں سردار کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ مسومتن، نام بنام کنکر. ایسا نہیں کہ وہ ایسے ہی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، جنرل صاحب آ گئے، نہیں نہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کرے ہم نے ایک ایک کے لیے ایک ایک کنکر طے کر کے ہم نے پھینکائے. وما ہی من الظالمین ببعید، وما ہی من الظالمین ببعید. یہ واقعہ جہاں ہوا ہے وہاں سے مکہ بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مکے والوں سے کہ یہ تم سے قریب نہیں ہے، بہت ہی نزدیک ہے. وما ہی من الظالمین ببعید. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی صفت نصیب فرمائے، حیا نصیب فرمائے، پاکیزگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر کریں. دیکھیں کیسا پاکیزہ صاف ستھرا دین، کھانوں میں، پینے میں، زندگی گزارنے میں، خواہشات پورا کرنے میں، یہ پاکیزہ. اسی لیے جو ہے نا اپنی فطرت کو باقی رکھنا، اپنی فطرت سلیمہ کو باقی، اس کے جتنے اسباب ہیں، خاص طور پر اپنے آنکھوں کی حفاظت، اپنے آنکھوں کی حفاظت، یہ بہت ضروری ہے. آدمی اس کو بہت آسان سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے. بے بد نظری جو ہے نا، یہ
اندر کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، جب دشمنوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو دشمن کیا کرتا ہے، پہلے ایئرپورٹ تباہ کرتا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی فلائٹ ہی لینڈ نہ ہو، ہے نا، کوئی وہاں پہ جو ہے فلائٹ ہی لینڈ نہ ہو، اس لیے پہلے ایئرپورٹ تباہ کرو۔ تو اسی لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان بد نظری کر کے اپنے اندر کی جو ہے نا روحانیت اور نورانیت کو برباد کر۔ یہاں پہ کوئی بد نظری ہے، آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، آدمی ذکر بھی کر رہا ہے، آدمی اعمال بھی کر رہا ہے، سارا نور برباد ہو رہا ہے بد نظری کے راستے سے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بعض گناہ ایسے ہیں جو عمر کے ساتھ ساتھ چھوٹ جاتے ہیں، عمر 50 55 60 70 عمر کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، وہ گناہ آدمی نہیں کرتا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتے، اس میں ایک تکبر ہے، ایک بد نظری، عمر کے ساتھ ساتھ ختم نہیں، تکبر جلد سے جلد آدمی کنٹرول کر لے، بد نظری بھی آدمی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بد نظری اس کی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔